کسی دور دراز ملک میں ایک ننھی منھی لڑکی اپنی امی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ان کا گھر جنگل کے قریب ہی ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ اس لڑکی کا نام شمائلہ تھا، لیکن گاؤں کے تمام لوگ اس کو شمائلہ لال ٹوپی والی کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت لال رنگ کی ٹوپی پہنے رکھتی تھی۔ ایک روز شمائلہ صبح سو کر اٹھی تو اس کی امی نے کہا، بیٹی تمہاری نانی اماں کچھ بیمار ہیں، میں ایک ضروری کام کی وجہ سے آج انہیں ملنے نہیں جا سکتی۔ ایسا کرو کہ تم جا کر اپنی نانی اماں کی خیریت دریافت کر آؤ، اور اس ٹوکری میں نے ان کے لیے کچھ پھل رکھ دیے ہیں، یہ ان کو دے آؤ۔ شمائلہ جب پھلوں کی ٹوکری لے کر جانے لگی تو اس کی امی نے آواز دے کر کہا، دیکھو بیٹی، راستے میں کسی اجنبی سے کوئی بات نہ کرنا اور سیدھی نانی اماں کے گھر جانا۔ شمائلہ نے کہا، جی اچھا امی۔ نانی اماں کا گھر پورا جنگل عبور کرنے کے بعد تقریباً آخری کنارے پر تھا۔ شمائلہ لال ٹوپی والی اچھلتی کودتی اپنے آپ میں مگن جا رہی تھی کہ ایک بھیڑیے نے اس کا راستہ روک لیا اور پوچھا، پیاری بچی، تم اتنی صبح کہاں جا رہی ہو اور تمہاری اس ٹوکری میں کیا ہے؟ میری نانی اماں بیمار ہیں، میں ان کی تیمارداری کے لیے جا رہی ہوں، تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے جانے دو۔ میری امی نے راستے میں کسی بھی اجنبی سے بات کرنے سے منع کیا تھا۔ کہا، ٹھیک ہے چلی جاؤ، کہ اگر تم نانی اماں کے لیے ان جنگلی پھلوں کا ایک گلدستہ بنا کر لے جاؤ تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ شمائلہ کو یہ تجویز پسند آئی اور وہ جنگلی پھول توڑنے لگی۔ بھیڑیا بھاگم بھاگ نانی اماں کے دروازے پر پہنچا اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے نانی اماں نے پوچھا، کون ہے؟ چالاک بھیڑیا نے آواز بدل کر کہا، یہ میں ہوں نانی اماں، شمائلہ لال ٹوپی والی۔ نانی اماں بولی، بیٹی دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ بھیڑیا نے دروازہ کھولا اور ایک ہی جست میں نانی اماں کی چارپائی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ پلک جھپکتے ہی نانی اماں کو نگل گیا۔ اب اس نے نانی اماں کے کپڑے پہنے اور اس کا کمبل اوڑھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ شمائلہ وہاں پہنچی۔ شمائلہ نے دروازے پر دستک دی تو چالاک بھیڑیے نے نانی اماں کی آواز کی نقل کرتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ شمائلہ بولی، یہ میں ہوں نانی اماں، شمائلہ لال ٹوپی والی۔ بھیڑیے نے نانی اماں کی آواز میں کہا، اندر آ جاؤ بیٹی، دروازے کو کنڈی نہیں لگی ہوئی۔ شمائلہ دروازہ کھول کر خوش گھر کے اندر داخل ہوئی اور بولی، نانی اماں، مجھے امی جان نے آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس ٹوکری میں انہوں نے آپ کے لیے کچھ پھل بھجوائے ہیں۔ بات کرتے کرتے شمائلہ کی نظر جب نانی اماں پر پڑی تو حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگی، آپ کے کانوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ اتنے بڑے کیوں ہیں؟ بھیڑیے نے کہا، بیٹی تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، ذرا میرے قریب تو آؤ۔ شمائلہ نے بیڈ کے قریب آتے ہوئے کہا، اوہ نانی اماں، آپ کی آنکھیں اس قدر بڑی کیسے ہو گئی؟ بھیڑیے نے کہا، بیٹی ذرا میرے اور قریب آؤ۔ اب شمائلہ بیڈ کے بالکل پاس آ کر بولی، آپ کے دانت بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ بھیڑیے نے اپنی اصل آواز میں کہا، ہاں میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی بھیڑیا نانی اماں کے بستر سے نکل کر شمائلہ کو ہڑپ کر گیا۔ شمائلہ اور نانی اماں کو کھا کر بھیڑیا اسی جھونپڑی میں لیٹ کر سو گیا۔ ادھر ایک لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا۔ اچانک یاد آیا کہ بوڑھی نانی اماں کافی دن سے بیمار ہیں۔ لکڑہارے نے سوچا، کیوں نہ میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے سے پہلے نانی اماں کو ملتا جاؤں۔ یہ سوچ کر وہ نانی اماں کے گھر جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ نانی اماں کے بستر پر ایک نہایت خونخوار قسم کا بھیڑیا سو رہا ہے، جبکہ وہ خود گھر میں نہیں ہے۔ بھیڑیے کا پھولا ہوا پیٹ دیکھ کر لکڑہارا سمجھ گیا نانی اماں کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس نے تیزی سے لکڑیاں کاٹنے والا کلہاڑا نکالا اور ایک ہی وار میں بھیڑیے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بھیڑیے کا پیٹ پھٹتے ہی نانی اماں اور شمائلہ باہر آ گری۔ لکڑہارا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ دونوں صحیح سلامت تھی۔
شمائلہ اور ان کی نانی اماں نے لکڑہارے کا شکریہ ادا کیا اور شمائلہ خوشی خوشی اپنے گھر واپس روانہ ہو گئی۔ لیکن اس دن کے بعد کبھی شمائلہ نے کسی اجنبی سے بات نہ کی۔